السلام علیکم۔ آج ہم ہندوستان کی ایک طویل اور کافی پیچیدہ جدوجہد آزادی پر جو مواد میسر ہے اس کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں۔ جی، اور یہ سفر کوئی چھوٹا نہیں تھا، تقریباً 90 سال ہے نا؟ بالکل، 1857 سے شروع ہو کر 1947 تک ایک لمبی کہانی ہے۔ اور ان ذرائع کو دیکھیں تو صاف لگتا ہے کہ یہ صرف چند بڑے ناموں کی جدوجہد نہیں تھی، یعنی عام لوگ بھی شامل تھے۔ ہر طبقہ شامل تھا، اور خاص طور پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے آپ دیکھیں شانہ بشانہ حصہ لیا۔ لیکن یہ بات بھی سامنے آتی ہے ان ذرائع سے کہ اکثر جو ہماری تاریخ کی کتابیں ہیں، نصاب ہیں، ان میں ان قربانیوں کا ذکر جی، اتنا نہیں ملتا جتنا شاید ہونا چاہیے۔ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ انہی ذرائع کی روشنی میں 1857 سے لے کر 1947 تک کچھ اہم مسلم مجاہدین آزادی، شاید کچھ گمنام بھی ہوں، ان کے کردار کو سمجھیں، ان کی قربانیوں پر بات کریں۔ جی ہاں، تاکہ یہ کہانیاں سامنے آئیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں 1857 سے۔ بالکل۔ 1857 کی جنگ، جسے پہلی جنگ آزادی کہا جاتا ہے، اس میں ذرائع کئی اہم نام بتاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر پیر علی خان پٹنہ میں کتاب فروش تھے۔ اچھا، ایک عام کتاب فروش؟ بظاہر عام، لیکن ان کی دکان اصل میں انقلابی مواد کی تقسیم کا ایک خفیہ مرکز تھا۔ اوہ، یہ تو دلچسپ ہے۔ جی، اور جب پکڑے گئے تو ان کا وہ جملہ ذرائع بتاتے ہیں بڑا مشہور ہے کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ تم مجھے یا مجھ جیسے لوگوں کو ہر روز پھانسی دے سکتے ہو، لیکن ہزاروں میری جگہ لیں گے اور تمہارے مقصد کو تباہ کر دیں گے۔ زبردست ہمت تھی۔ بالکل، یہ اس وقت کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اسی دور میں بخت خان کا بھی ذکر ملتا ہے نا؟ جی، وہ تو کمپنی کی فوج میں تھے۔ جی، صوبے دار تھے، لیکن بغاوت شروع ہوئی تو سب چھوڑ چھاڑ کر دہلی پہنچے۔ اور وہاں کمان سنبھالی؟ جی، باغی فوج کے کمانڈر ان چیف بن گئے، بہادر شاہ ظفر کے نام پر لڑے۔ ذرائع ان کی فوجی مہارت کا ذکر کرتے ہیں۔ خواتین کا بھی کردار رہا ہوگا؟ یقیناً، بیگم حضرت محل کا نام بہت اہم ہے۔ ادھ کی ملکہ تھیں۔ لکھنؤ والی؟ جی، جب نواب واجد علی شاہ کو جلا وطن کر دیا گیا تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لکھنؤ کا کنٹرول سنبھالا، فوج منظم کی اور انگریزوں کا مقابلہ کیا؟ جی، خود میدان میں بھی اتری۔ پھر مولوی احمد اللہ شاہ فیض آبادی ہیں، ان کا نام بھی ذرائع میں نمایاں ہے۔ ان کے بارے میں کیا خاص بات بتاتے ہیں ذرائع؟ ان سے انگریز اتنا ڈرتے تھے، آپ اندازہ کریں کہ ان کے سر پر 50,000 روپے کا انعام رکھا تھا۔ 50,000! اس زمانے میں تو یہ بہت بڑی رقم ہوگی۔ بہت بڑی رقم تھی، اس سے ان کے اثر کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو مثالیں ہیں 1857 کی، یہ دکھاتی ہیں کہ قیادت بھی تھی، عوام بھی تھے، مرد بھی، خواتین بھی۔ بالکل، علماء، سپاہی، شاہی خاندان سب شامل تھے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں 20ویں صدی کی طرف۔ تب تحریکوں کی شکل بدلی۔ جی، جد و جہد کی نوعیت بدلی اور مسلم رہنماؤں نے نئے طریقوں سے کردار ادا کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک بڑی مثال ہیں۔ ہاں، ان کا نام تو بہت معروف ہے۔ بہت کم عمری میں کانگریس کے صدر بن گئے، پھر آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ اور وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، ہے نا؟ جی، سیکولرزم اور متحدہ ہندوستان کے زبردست حامی، تقسیم کی مخالفت کی۔ ان کا کردار بڑا علمی اور سیاسی تھا۔ اور دوسری طرف عدم تشدد کے محاذ پر خان عبد الغفار خان، سرحدی گاندھی۔ بالکل، خدائی خدمتگار تحریک شروع کی، شمال مغربی سرحدی صوبے میں۔ یہ بھی کانگریس کے ساتھ تھے؟ جی، اتحادی تھے، اور انہوں نے بھی تقسیم کی بہت شدت سے مخالفت کی۔ ذرائع ان کے اصولوں کی پختگی پر زور دیتے ہیں۔ مگر سب عدم تشدد پر تو نہیں تھے، انقلابی بھی تو تھے۔ جی ہاں، بالکل۔ اشفاق اللہ خان کا نام ذرائع خاص طور پر لیتے ہیں۔ وہ شاعر بھی تھے اور انقلابی بھی۔ کاکوری کیس والے؟ جی، ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن کے رکن تھے۔ کاکوری ٹرین ڈکیتی کیس میں انہیں پھانسی ہوئی۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ رام پرساد بسمل کے ساتھ پھانسی پانے والے پہلے مسلمان تھے۔ جی، یہ بات ذرائع میں آتی ہے۔ ان کی کہانی بھی قربانی کی ایک بڑی مثال ہے۔ کچھ ایسے نام بھی ہیں جو شاید کم سنے ہوں لوگوں نے؟ ہیں، جیسے عابد حسن سیفرانی کا ذکر ملتا ہے، سبھاش چندر بوس کے ساتھی تھے۔ اچھا؟ کہا جاتا ہے کہ جو نعرہ ہے جے ہند، وہ انہوں نے ہی بنایا تھا۔ اوہ واو! یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔
یہ تو قومی نعرہ بن گیا۔ جی، پہلے آزاد ہند فوج کا، پھر پورے ہندوستان کا۔ اسی طرح کیپٹن عباس علی ہیں، INA میں شامل ہوئے۔ انہیں بھی سزا ہوئی تھی۔ موت کی سزا ہوئی تھی جو آزادی کے بعد منسوخ ہوئی۔ یہ مثالیں INA میں مسلمانوں کی شرکت دکھاتی ہیں۔ اتنی ساری قربانیاں، اتنے نام، لیکن پھر بھی ایک سوال اٹھتا ہے جس کا ذکر ان ذرائع میں بار بار ہے۔ جی، تاریخی نمائندگی کا مسئلہ۔ ہاں، کہ کیا ان سب کو تاریخ میں وہ جگہ ملی جو ملنی چاہیے تھی؟ یہی سوال یہ ذرائع اٹھاتے ہیں۔ ایک ذریعے میں وہ انڈیا گیٹ والی بات بھی کہی گئی ہے کہ وہاں جو نام کندہ ہیں ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ جی، تقریباً 65% کا دعویٰ ہے۔ حالانکہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دعوے کے اعداد و شمار پر اختلاف ہے۔ اچھا، یعنی یہ تعداد شاید حتمی نہ ہو۔ جی، تصدیق مشکل ہے، لیکن یہ نقطہ بذات خود اہم ہے کہ یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے۔ کہ کیا قربانیوں کو مناسب طور پر تسلیم کیا گیا؟ بالکل، کیا انہیں تاریخ کے اوراق میں وہ جگہ ملی؟ تو اگر ہم ان تمام ذرائع کا خلاصہ کریں تو پیغام یہی نکلتا ہے کہ آزادی کی جنگ میں مسلمانوں کا کردار بہت وسیع تھا۔ جی، متنوع تھا، کثیر الجہدی تھا، صرف چند نام نہیں تھے۔ پیر علی خان جیسے کتاب فروش سے لے کر بخت خان جیسے جرنیل تک، بیگم حضرت محل جیسی ملکہ سے لے کر مولانا آزاد جیسے عالم تک، اشفاق اللہ خان جیسے انقلابی نوجوان سے لے کر عام سپاہیوں اور کارکنوں تک۔ بالکل، اور یہ سب کہانیاں جو ان ذرائع میں ملتی ہیں، یہ صرف افراد کی بہادری نہیں، یہ اس اجتماعی جدوجہد کا حصہ ہیں جس سے آزادی ملی۔ یہ ذرائع ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ صرف لکھی نہیں جاتی، اسے یاد بھی رکھا جاتا ہے۔ اور اس یاد رکھنے کے عمل میں کچھ آوازیں نمایاں ہوتی ہیں، کچھ شاید دبا دی جاتی ہیں۔ اور یہیں پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، اسی سوال کے ساتھ جو ان ذرائع سے ابھرتا ہے کہ تاریخ کیسے یاد رکھی جاتی ہے؟ کیوں کچھ قربانیاں قومی یادداشت کا حصہ بنتی ہیں اور کچھ فراموش ہو جاتی ہیں؟ اور اس منتخب یادداشت کا ہماری آج کی شناخت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے سوچنے کے لیے۔ خدا حافظ۔ امید ہے یہ جائزہ سننے والوں کے لیے کارآمد رہا ہوگا۔ اپنی آراء ضرور بتائیے گا۔ جلد ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔